بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں انصاف نامے کا 5واں باب۔ اس بیان میں کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ اس باب کا جو ہے نام ہے جو حیات دنیا کا مرید ہے اور اس کو طلب کرتا ہے اس کو اسلام نے جو ہے کافر فرمایا ہے۔ تو یہ باب شروع کرنے سے پہلے کل ہم جو ہے حیات دنیا کیا ہے قرآن مجید سے جو اسلام نے بتایا ہے، اور متاع حیات دنیا دو چیزیں ہیں اہم فرق کرنے کی، وہ جو ہے ایک ٹیبل میں ڈال کے جو ہے اس بورڈ پہ آپ کو بتائی گئی تھی، اور اللہ چاہا تو یہ آڈیو کے ساتھ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے اس کو باقاعدہ اچھا ٹائپ کر کے جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ پوسٹ کیا جائے گا۔ تو حیات دنیا اور متاع حیات دنیا، حیات دنیا کے مرید کو اسلام نے صاف صاف جو ہے کافر اور دوزخی فرمایا۔ جو سورہ حدید کے حساب سے جو ہے 5 اللہ تعالیٰ کے حکم سے 5 چیزوں کا نام جو ہے حیات دنیا ہے۔ لعب و لہو زینت، مطلب جو ہے کھیل تماشا بیکار چیزیں تمام کی تمام، انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زینت سجاوٹ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال اور اولاد کا کثرت سے جو ہے خواستگار ہونا، یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں حیات دنیا۔ سورہ ہود کی آیت ہے، جو کوئی جو ہے ان کا مرید ہوتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو اسلام نے جو ہے دوزخی فرمایا قرآن مجید کی آیتی حکم کی بنا پر۔ اور اس کے بعد اس وقت تک لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ جو ہے یہ کافروں کے حق میں ہوئی، کہ اسلام نے جو ہے جو کوئی کہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر متاع حیات دنیا ہے۔ اب ہم جن چیزوں میں جو ہے انوالو رہتے ہیں وہ جو ہے مطلب سورہ آل عمران کے حساب سے عورتیں، بچے، چاندی کے ڈھیر، سونے کے خزانے، ہمارا جو مال پیسہ وغیرہ ہے، گھوڑے گاڑیاں وغیرہ، چوپائے، کھیتی باڑی، مطلب جو آدمی کا کسب وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ 7 چیزوں کا نام متاع حیات دنیا ہے، حیات دنیا کی چیزیں۔ اس کے تعلق سے اسلام نے فرمایا ہے کہ ان کو جو ہے بقدر ضرورت جو ہے آپ ان سے تعلق رکھنا مباح ہے، جائز ہے، آگے جو ہے حرام ہے۔ اور پھر اگر اس میں بھی اگر کوئی مشغول رہا، مطلب خدا کو بھول رہا ان تمام چیزوں میں، تو اس کو بھی اسلام نے جو ہے کافر فرمایا ہے۔ اور یہ جو ٹیبل ڈالا گیا وہ شرح عقیدہ شریفہ ہے، یہ کتاب اپنی حضرت خوبیہ صاحب پالنپوری کی، وہ حوالے سے جو ہے ڈالا گیا ہے۔ اب آگے جو ہے کل ہم نے ایک صفحہ پڑھا تھا، بالکل ایک صفحہ پڑھا تھا، تو آگے پڑھ رہا ہوں جہاں پہ جو ہے قرآن مجید کی آیتیں 3-4 آیتیں سیدھا سیدھا، اس کے بعد حضرت آگے لے کر رہے ہیں، تو وہ پڑھ رہا ہوں پہلے کہ میں اسلام نے کل ہم نے سنا تھا کہ تھوڑا سا آگے سے پڑھ لیتے ہیں۔ نقل ہے کہ حضرت میں اسلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا وجود کفر ہے، یعنی جان سے جینا اس کو ہستی اور خودی کہتے ہیں۔ اس کے آگے اموال اور اولاد اور ان کے سوائے دوسری چیزوں کا نام حیات دنیا کی پونجی رکھا ہے، یعنی متاع حیات دنیا رکھا ہے۔ چنانچہ زنان مطلب عورتیں، فرزندان، اموال، حیوانات، زراعت، کھیتی باڑی، عمارات، بلڈنگز، ملبوسات، کپڑے، ماکولات، مطلب کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ، جو شخص کہ ان کا مرید ہوا، جو ہے ان کا جو ہے دل سے ارادہ رکھتا ہے، ان کا خواستگار ہے اور ان میں مشغول ہو، وہ کافر ہے۔ اور جو شخص اس سے ارادت رکھے اور اس کے ساتھ مشغول ہو، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی مطلب اگر کوئی تارک دنیا ہے، اگر کوئی ویسے شخص کے ساتھ صحبت رکھے یا اس کے گھر جائے یا اس کے ساتھ الفت رکھے، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری آن سے نہیں اور آن محمد سے نہیں اور آن خدا سے نہیں، اس میں تو جو ہے مشغول ہونا تو جو ہے انہیں سیدھا سیدھا کافر ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے اندر مشغول ہے اور اگر ایک مصدق مہدوی جو ہے پھر اگر اس شخص کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تو اس شخص کے ساتھ دوستی رکھنے والے کو اسلام نے فرمایا کہ وہ ہماری آن سے نہیں، آن محمد سے نہیں، آن خدا سے نہیں۔ یہ کتنا جو ہے اسٹرکٹلی کٹ کیا گیا، وہ تو شخص جو ہے کفر میں چلے گا جو مشغول ہوا۔ اب اگر کوئی مہدی موت کی جماعت والا شخص جو ہے اگر ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، جو مرید دنیا ہے، تو اس کو اسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہماری آن سے نہیں، آن خدا سے نہیں، آن رسول سے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ جو ہے سورہ آل عمران کی کل آیت آپ کے سامنے جو پڑھی گئی تھی کہ زینت دی گئی لوگوں کے لیے محبت شہوتوں کی، یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور چاندی سونے کے ڈھیروں کی، نشاندار گھوڑوں کی اور چوپایوں کی اور کھیتی کی، یہ دنیا کی زندگی کی پونجی ہے، اور اللہ کے نزدیک اچھا مر جائے، اللہ کے نزدیک اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو ہے اسلام نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، تو اسلام نے فرمایا ان کے لیے جنہوں نے جو ہے اس کو ترک کیا۔ اس کے آگے جو ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، 3-4 آیتیں سب لکھے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اور خرابی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے، جو پسند رکھتے ہیں دنیا کی زندگی، مطلب دیکھیے یہ کافروں کی صفت ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہی لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ پھر اللہ آگے فرما رہا ہے ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ عمدہ کر دکھائی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنسی کرتے ہیں مومنوں سے، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ پرہیزگار ان کے کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔
پھر ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی اور دنیاوی رونق کا تو ہم پورا بھر دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں، اور وہ یہاں نقصان میں نہیں رہتے۔ یہی ہے جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں سوائے آگ کی، اور مٹ گیا جو کچھ کیا تھا دنیا میں، اور نیز و نابود ہو گیا جو وہ کرتے تھے۔ یہ تو جو ہے سورہ ہود کی آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، من کان یرید الحیاۃ دنیا والی۔ اس کے بعد ایک اور ایک سورہ اعلیٰ کی آیت ہے جہاں پہ جو ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو سنوارا اور نام لیا اپنے پروردگار کا، پھر نماز پڑھی، بلکہ آگے اللہ کہہ رہا ہے بلکہ تم مقدم رکھتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ تھوڑا سا دیکھ لیجیے اس کو، دنیا کی جو زندگی ہے اس کو ہم سمجھاتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہیں، تو آپ جاتے ہیں تو دیکھیے کوئی ایک بیچ میں ایک اور ایک ایئرپورٹ پہ آپ کو جو ہے رکنا پڑتا ہے، ٹرانزٹ ہوتی ہے وہاں پہ، جہاں پہ آپ پلین بدلتے ہیں اور دوسری جگہ جاتے ہیں، تو صرف وہ جو ٹرانزٹ ہے نہیں وہ اپنی دنیا ہے سمجھیے، یہاں پہ ہم جو پیدا ہوئے جاتے آتے خالی آپ پلین بدل کے جو ہے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ ٹرانزٹ کی جگہ پہ جو ہے میں رہوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، وہ سجا لوں گا، بلڈنگیں بنا لوں گا، وہ کر لوں گا، بلکہ اور نہیں، آپ کو لمبا سفر ہے آگے، صرف ٹرانزٹ ہے دنیا، یہ صرف ٹرانزٹ ہے، اتنے جاتے جاتے آپ ایسا ٹھہرے اور جو آپ کو پلین بدلنا ہے تو آپ بولے نہیں میں یہاں پہ شاپنگ کر لیتا ہوں، میں کھا لیتا ہوں، میں وہ پی لیتا ہوں، میں اللہ سمجھا رہا تم کہ جو ہے تمہارا راستے جو ہے صرف یہ گزر ہے، خالی آخرت جو ہے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ کی جو ہے پائیدار زندگی ہے۔ حضرت علی دوسرے بھی گزرا جو ہے ایگزامپل دے دے کہ مسافر جو ہے ایک لمبے سفر پہ جو ہے نکلا، جاتے جاتے رک کے جو ہے جھاڑ کے نیچے، سایہ دار جھاڑ کے نیچے جو ہے اس نے جو ہے آرام کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے لمبے سفر پہ نکل گیا۔ تو جو آرام کرنا تھا وہ دنیا ہے، اب انہیں وہ جھاڑ کے نیچے ٹھہرا، وہاں پہ جو ہے میں بلڈنگیں بنا لوں گا، کھا لوں گا، پی لوں گا، عیش آرام کروں گا، اس کسی زندگی کے واسطے نہیں، وہ حیات دنیا دے گی، وہاں پہ جو ہے مرید ہو رہا۔ اس کے جو ہے کئی ایگزامپلس بتائے گئے۔ پھر آخرت کے سامنے دنیا کی زندگی اس طرح بتائی گئی کہ آخرت سمندر ہے اور دنیا جو ہے خطرہ ہے اس کا، آپ انگلی ڈالے اور نکالے۔ اتنی لائف ہے دیکھیے ہماری 60-70 سال کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آدمی نہیں سوچتا اس کے بارے میں، حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا۔ اللہ ہمیشہ کا انعام دے رہا، دیکھیے اللہ بس جو ہے اپنا فضل فرمانا۔ ہاں جی جو اللہ میاں جو ہے اس کے بعد اتنا بڑا انعام دے رہا، کم سے کم آدمی جو ہے اپنی زندگی کی قدر کر لینا۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ تو جس شخص نے سرکشی کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک دوزخ ہے اس کا ٹھکانہ، اور جو ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے، یہ آیت ہمیں جو ہے ڈراتی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے انہیں ڈرنا، یہاں پہ سوچ لینا میرے کو ایک دن جو ہے میرے مالک کے سامنے جو ہے ٹھہرنا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ فرمانا کہ اور جو ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے اور روکا نفس کو خواہشات سے تو بے شک جنت ہی اس کا ہے ٹھکانہ۔ جیسا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا تمہارے لیے اور عقبہ یعنی آخرت تمہارے لیے اور مولا میرے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہارے واسطے، آخرت تمہارے واسطے، اور مولا جو ہے میرے واسطے۔ اب یہ حدیث کو میں اسلام نے اس طرح فرمایا کہ اور اس محل پر نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس عبارت میں فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے اے کافرو، اور عقبہ یعنی آخرت تمہارے لیے اے ناقص مومنو، جو ایمان والے ہیں لیکن جو ہے ابھی اس میں نقص ہے، اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے۔ اسلام نے دیکھیے کیا فرمایا، دنیا بھی نہیں آخرت نہیں۔ اب طالب جو ہوتا ہے اس سے بھی گزرا تھا، اس کو جو ہے جنت سے بھی جو ہے انہیں آگے بڑھا تھا، انہیں جو ہے اس کو خدا کی ذات ہونا ہے۔ تو میں اسلام فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے اے کافرو اور عقبہ تمہارے لیے اے ناقص مومنو، اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور نیز ہندی عبارت میں فرمایا کہ تم کو بھوجن ہم کو پیو، تم کو کھانا پینا اور ہم کو جو ہے ہمارا خدا، تم کو مسلم کا فرمانا ہے، آپ کئی فرمائیں جو ہے مسلم ہم کو پیو جو ہے محبوب ہمارا خدا، تم کھاؤ پیو ہم جو ہے خدا کے ساتھ رہتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور مسلم کے سامنے جو ہے ہماری پونجی تو کیجیے ہماری یہی ہے کہ فرا مبارک میں یا غالباً جو ہے کندار میں جو ہے جب اس وقت کا کوتوال وغیرہ آئے اسلام کے آنے کی خبر ملاؤں نے دی، علماؤں نے دی، تو انہوں نے آ کے جو ہے اسلام کے واسطے جو پہلے سامان وغیرہ تھا تمام کا تمام سامان وغیرہ سب جو ہے چھین کے لے کے چلے گئے تھے۔ پھر بعد میں جو ہے رات میں جو ہے رسول وسلم جو ہے خواب میں آئے، وہاں کے جو ہے وہاں کا جو مین کلیکٹر آدمی تھا، اور جو ہے وہاں پہ جو ہے تنبیہ کی گئی، تو فوراً جو ہے دوسرے دن وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ یہاں پہ جو ہے گستاخی ہو گیا آپ کے ساتھ، اب آپ جو ہے جو کچھ آپ کا سامان وغیرہ تھا وہ آپ اس کی فہرست بنا کے دے دیجیے، تاکہ جو ہے میں آپ کا وہ سامان لا دوں یا جو ہے اس کا بدل جو ہے لے کے آ جاؤں۔
تو اسلام نے فرمایا کہ ہمارا سامان ہم سے جدا ہی نہیں ہوا. خدا کی یاد وغیرہ جو ہے ہمارا سامان ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کی یاد ہمارے ساتھ ہے, ہمارا سامان گیا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا سنو اسلام فرما رہے ہیں, یہ دوسروں کو فرما رہے ہیں سامنے والوں کو کہ جو ہے تم کو بھوجن ہم کو پیو, تم کھاؤ پیو عیش کرو, ہم جو ہے خدا کے ساتھ رہتے ہیں, خدا ہیں. اور نیز نقل ہے کہ شہر نہر والا میں, اب دیکھیے یہ آیت جو اپن پڑھے تھے نہیں, من کانا یرید الحیات دنیا, جو کوئی حیات دنیا کا مرید ہوا. نیز نقل ہے کہ شہر نہر والا میں ایک عالم جس کا نام رکن الدین تھا, حضرت مہدی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا. تو حضرت مہدی علیہ السلام نے یہ آیت بیان فرمائی, یعنی سورہ ہود کی جو آیت ہے, من کانا یرید الحیات الدنیا, جو کوئی دنیا کا مرید ہو. مثلا جو آیت پوری پڑھے کہ جو ہے ہم نے ابھی بھی جو ترجمہ پڑھا ہے کہ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی اور دنیا کی رونق کا, تو ہم پورا بھر دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں, اور وہ یہاں نقصان میں نہیں رہتے, جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں سوائے آگ کے. تو اسلام نے فرما دیا کہ ان کے واسطے جو ہے دوزخ کی آگ ہے. تو اب یہاں پہ جب اسلام نے یہ آیت بیان فرمائی کہ جو مرید ہو دنیا کی زندگی کا, یہ صفات والے ایسے ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی, اور لفظ من کانا کی عمومیت کو برقرار رکھا. اسلام بولے جو کوئی, عمومیت کو, چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو کوئی ہو, اس موقع پر عمومیت کو برقرار رکھا. پس اس عالم نے کہا من کانا کے لفظ کو مفسروں نے خاص کافروں کے لیے رکھا ہے. اب یہاں پہ اسلام سے ڈیبیٹ بھی آپ ہے اس نے کہا کہ من کانا کو مفسروں نے خاص کافروں کے واسطے, جو غیر مسلمین ہیں ان کے لیے رکھا ہے. میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ من کانا کہا ہے, یعنی جو کوئی کہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو, جس کسی میں یہ صفت ہوگی وہ کافر ہے, اور یہ صفت کافروں کے لیے ہے, دوسروں میں نہ ہوگی. بس ظالم نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ, قاضی اور تمام علماء یہ صفت رکھتے ہیں دنیا طلبی کی. لیکن یہ وجہ تھی جو اسلام کو جو انکار کیا گیا, یہ صفت رکھتے تھے لوگ. تو وہ عالم کہہ رہا ہے کہ یہاں کا بادشاہ, قاضی اور تمام علماء یہ صفت رکھتے ہیں, مطلب آپ جو ہے سب کو دوزخی بول رہے ہیں. تو میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ من کانا فرمایا ہے, یعنی جو کوئی, ہم بھی من کانا کہتے ہیں اور کسی کا نام مقید نہیں کرتے. بس اس عالم نے کہا کہ مجھ میں یہ صفت موجود ہے. مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو, یہ صفت مسلمان میں نہ ہوگی. پھر اس عالم نے دوبارہ وہی بات کہی کہ ہم میں یہ صفت موجود ہے. مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو, تم میں یہ صفت کیسے ہوگی؟ پھر اس عالم نے تیسری بار وہی کلمہ مذکور کہا. بس میں اسلام نے فرمایا کہ اگر تجھ میں یہ صفت ہے اور تو خود کو اس پر برقرار رکھتا ہے تو بس خدا تعالیٰ تجھ کو کافر کہتا ہے. تو دیکھیے اس وقت کے ملا وغیرہ جو ہے جو مسلمان تھے, یہ مرید حیات دنیا ہوئے تھے. اللہ کی ہم پناہ مانگنا ہے. اس وقت میں اسلام آ کے جب یہ آیتیں پڑھے تو وہاں پہ حیران ہو گئے پورے لوگ, ان کو چھوڑ چھاڑ کے آنا تھا. اب میرے ڈر یہ بات یہ ہوتا کہ جب اس وقت پورے کلمہ کو مسلمان آئے, دیکھیے میں اسلام جہاں پہ پھر رہے ہیں تب بھی وہاں پہ جو اسلام کا بیان وغیرہ سننے آ رہے ہیں. اب ہم جو ہے 500 سال کے بعد اب کہنے کے مصدق ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ ہم میں یہ صفات موجود نہیں ہیں. اس وقت پورے کلمہ کو اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے تھے, اور جو ہے یہ صفات جو ہے دوزخیوں کے واسطے کافروں کے واسطے سمجھ رہے تھے. تو آج ہم جو ہے مصدق ہو کے کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تو جو ہے یہ موجود نہیں, یہ جو ہے اپنے کو دیکھ لینا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے پھر ایک جو ہے قرآن مجید کی آیت آئی ہے, اللہ چاہا تو اس قرآن مجید کی آیت کے ساتھ اور دوسرے جو اسلام کے فرامین ہیں, آگے کے جو تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی شروع ہوئی جائے گی.